خبر فیصل آباد سے آئی ہے، لیل پور سے آئی ہے، اور پی ٹی آئی کے مرکزی قیادت کو سزائیں ہو گئی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب، اپوزیشن لیڈر سینٹ شبلی فراز کو سزا ہو گئی، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا کو بھی سزا ہو گئی، عدالتی شخصیت کے قریبی رشتہ دار کو صرف 3 سال سزا ہوئی، فواد چودھری بری ہو گئے اور گنڈا پور بھی بچ گئے۔ یہ کیا ماجرا ہے یہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ اور شیخ رشید صاحب کے لیے بھی بری خبر کہ ان کے بھتیجے راشد شفیق کو بھی سزا ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، معاملہ ہے 9 مئی کے مقدمات۔ آج فیصل آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 مختلف مقدمات کے فیصلے سنائے ہیں، جس میں مجموعی طور پر 196 ملزمان کو سزائیں دے دی گئی ہیں۔ جو پہلا مقدمہ تھا، 2 مقدمات کے جو فیصلہ سنایا، اس میں 168 ملزمان کو 10 سال کی سزا ہوئی ہیں قید کی، اور حساس ادارے پر حملے کے کیس میں 185 میں سے 108 ملزمان کو سزا ہوئی اور دیگر کو بری کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی میں جو پارلیمانی لیڈر ہیں تحریک انصاف کی، زرتاج گل، اور سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا کو بھی 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور تھانہ غلام محمد آباد میں درج مقدمہ ہے 9 مئی کا، جس میں 67 ملزمان میں سے 7 کو بری کر دیا گیا ہے، 60 کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اور اس عدالت نے اس مقدمے میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، حامد رضا کو سزا ہوئی، جبکہ جنید افضل سائی جو ایم پی ہیں ان کو 3 سال کی سزا ہوئی، اور باقی ملزمان کی سزائیں سب سے کم ہیں۔ اس مقدمے میں خیال کاسترو ایک ایم پی اے تھے، بیسیکلی وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے بڑے قریب تھے ایک زمانے میں، ان کو بھی سزا ہوئی نہیں ہوئی، بری ہو گئے وہ۔ فواد چودھری سابق وزیر اطلاعات وہ بری ہو گئے، زین قریشی بری ہو گئے، شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے۔ اور تیسرے مقدمے میں 28 ملزمان کو سزا ہوئی، 4 بری ہوئے۔ اور یہ تھانہ سول لائن کا مقدمہ ہے ایک، جس میں مجموعی طور پر 107 کو سزا ہوئی، جن میں 32 کا ٹرائل ہوا۔ عدالت نے مقدمے میں نامزد وہی میں آپ کو بتا چکا ہوں، فواد چودھری، زین قریشی، خیال کاسترو، عبداللہ دمڑ کو بری کیا۔ اور چند روز قبل اسی عدالت نے احمد چٹھا، احمد خان بچر، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید کو بھی سزائیں سنائی تھیں۔ یہ ایک بڑا اہم کیس ہے ناظرین۔ اس میں گنڈا پور صاحب کی بچت ہو گئی ہے، اور وہ ان کا نہیں ہوا کوئی فیصلہ۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی اس سینس میں بچت ہے ابھی تک کہ وہ جیل میں تھے جی، وہ ٹرائل کورٹ میں آ نہیں سکے، ان کا بھی۔ اور رائے مرتضیٰ صاحب ہیں اقبال، رائے حسن نواز ہیں، اشرف سونا صاحب ہیں، محمد انصر اقبال ہیں، مہر جاوید ہیں، چودھری آصف علی ہیں، ان کو بھی سزائیں ہوئی ہیں اس سارے مقدمے میں۔ یہ مقدمات 9 مئی کو فیصل آباد میں ISI کا ریجنل دفتر تھا، وہاں پہ حملہ ہوا تھا۔ ایک سابق اسپیکر ہوتے تھے پنجاب اسمبلی کے سائی صاحب، یہ ان کی فیملی کے لوگ ہیں، علی افضل سائی جو ہیں، وہ ایک عدالتی شخصیت اہم، ریٹائر ہو چکی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ ان کی وجہ سے ان کو 3 سال سزا ہوئی ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، یا عدالت میں ثبوت نہیں ہوئے؟ کیونکہ جو واقفان حال بتاتے ہیں کہ موقع پہ اگر موجود جنہوں نے لیڈ کیا اس موب کو، وہ یہ سائی صاحب تھے۔ باقی تو عمر ایوب کسی اور شہر میں تھا،
شبلی فراز بھی کسی اور شہر میں تھا، زرتاج گل بھی کسی اور شہر میں تھے، اور لوکیشن جو بتائی جاتی ہیں کہ جی وہ یہ اب ان کو 3 سال کیوں سزا ہوئی؟ یہ قانونی معاملہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین۔ وہ کیسے کہ 10 سال اگر سزا ہو جائے فوراً ضمانت نہیں ہوتی اور اپیل نہیں، اپیل اس وقت مقرر ہوتی ہے جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اب 3 سال والے کی سزا جو ہوتی ہے وہ فوراً ضمانت بھی ہو جاتی ہے، اپیل ایکسیپٹ بھی ہو جاتی ہے، بری بھی ہو جاتے ہیں ہائی کورٹ میں۔ یہ ایک وکلا سے میں نے پوچھا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ تو یہ ساری اب پی ٹی آئی کی آلموسٹ آدھی کی عادت کو آج مجرم بنا دیا گیا ہے یا مجرم بن گئی ہے۔ فواد چودھری نے کیا دلائل دیے، کیا گدڑ سنگی تھی ان کے پاس کہ عمر ایوب کو سزا ہوگی ان کو نہیں ہوئی؟ وہ میرا خیال ہے آئی پی پیز میں گئے تھے، وہ یاد ہے ناظرین، ایسے سہمے ہوئے بیٹھے تھے فواد چودھری صاحب، شرمندہ جب وہ پارٹی بنی تھی، وہی اثر ہے اس میں۔ اب دیکھا جائے گا کہ اپیل کیا ہونی ہے اس پر، اور اپیل اس پہ بڑا سخت ری ایکشن دیا ہے جی بیرسٹر گوہر صاحب۔ نارملی وہ غصے میں نہیں آتے، آج میں نے انہیں غصے میں دیکھا، غصہ بنتا بھی ہے، پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کی مرکزی قیادت کو سزائیں ہوئی ہیں، اور وہ ان کا موقف یہ ہے کہ آج جمہوریت کے لیے ایک برا دن ہے، اور ہم ایوان کا بائیکاٹ کریں یا تحریک چلائیں اس کا جلد فیصلہ کریں گے۔ ہمارا وہ کہتے ہیں پہلے مینڈیٹ چوری ہوا، ہمارا لیڈر جیل میں، انصاف کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، یہ ان کا موقف ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 6 ایم این ایز، 3 ایم پی ایز، 1 سینیٹر، اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی سینٹ کو سزائیں ہوئیں، حتیٰ کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ احمد رضا اور زرتاج گل کو بھی نشانہ وہ کہتے ہیں بنایا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ رات 2 بجے تک ٹرائل چلائے گئے۔ چلیں یہ اچھا آپ کا موقف ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا ہے، سب یہ معاملہ ہے۔ تو وہ رات 12 بجے تک بھی ایک ٹرائل چلا تھا، شیخ رشید نے چلوایا تھا، ایک ہائی کورٹ کے راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے جج تھے جو شاید پنڈی کا ایک پرانا پوش ایریا ہے وہاں رہتے ہیں، وہ رات 12 بجے حنیف عباسی کو سزا ہوئی تھی۔ یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ بھی غلط تھا، اگر یہ بھی ہوا ہے تو غلط ہے۔ 12 بجے تک، 2 بجے تک ٹرائل چلا ہے جی، یہ مقدمات لٹکے ہوئے تھے۔ 9 مئی ایک سیاہ دن تھا، میرا موقف ہے اس پہ۔ اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی اداروں پہ حملہ نہ کبھی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے وقت کیا گیا تھا، نہ کبھی نواز شریف کو جب اٹک قلعے میں میری موجودگی میں 27 سال کی سزا سنائی گئی تھی، اس وقت بھی کسی نے حساس اداروں کے دفاتر پہ حملہ نہیں کیا تھا، جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا تھا۔ یہ حکمت عملی ہی پی ٹی آئی کی غلط تھی کہ آپ سیاسی لڑائی ہے اس کو سیاسی انداز میں لڑتے، اب منظرنامہ مختلف ہوتا۔ بہرحال سزائیں نواز شریف کی بھی ختم ہو گئی تھیں، یہ بھی شاید آگے چل کے کسی سٹیج پہ ہو جائیں، لیکن ایک وقت ہو تو گیا نا۔ اب اس پہ علی امین گنڈا پور صاحب کیوں بچے ہیں؟ علی امین گنڈا صاحب کیوں بچے ہیں؟ اس کا جواب دیں گے، بہترین جواب دیں گے صرف سینیٹر فیصل واڈا صاحب دیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، ابھی ان سزاؤں پہ ان کا ٹویٹ آیا اور اس میں وہ کہتے ہیں میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا
یہ ان کی قیادت بکی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، ملی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے وہ جہاں سے خبر لاتے ہیں وہاں فیصلے ہوتے ہیں، پکی خبر ہوتی ہے ان کے پاس۔ تو اب پشاور میں سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا ایک نشست پہ، مشال یوسف زئی کامیاب ہوئی ہیں، 86 ووٹ ملے ان کو۔ وہاں تبصرے کے لیے کہا صحافیوں نے جب ان کو، علی امین گنڈا پور کو، تو انہوں نے کہا میں اس پہ کیا کمنٹ کروں، اور گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ سمجھدار لوگوں کے لیے یہ کافی ہے۔ اب پی ٹی آئی کی جدوجہد کس انداز میں آگے بڑھے گی، 5 اگست کی جلسہ ہوگا، احتجاج ہوگا نہیں ہوگا، یہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن 4 اگست کو اسمبلی کے اجلاس میں کیا ہونا ہے یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے آج میں نے رات اس حوالے سے معلومات لینی ہے کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر رہنا ہے یا استعفے دے کے باہر جانا ہے۔ یہ 2 تجاویز ابھی زیر غور ہیں، یا اچکزئی کے فارمولے کے تحت الگ اسمبلی اپنی ڈی چوک پہ لگانی ہے یا پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ لگانی ہے۔ اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، کل میں آپ کو اس حوالے سے تفصیلات بتاؤں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔